بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پڑھے صفحہ نمبر 29 سے ابقا۔ وقف کیسے کریں گے؟ وقف کیسے کریں گے؟ وقف رکیں گے کچھ؟ ہاں، پہلے ہم اس کو کڑا زبر پڑھتے تھے نا، ابقا۔ اب زبر پڑھیں گے صرف ابقا۔ وہ- ہاں، رکتے وقت۔ ہاں آگے۔ ہوں، ہاں ٹھیک۔ ہوں، یخشا ٹھیک۔ یس یسعا، اور ابھی یسعا۔ ہوں ہوں، سیم ہے۔ یدعو، بھی ٹھیک ہے۔ جی جی۔ ہوں 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 ہوں، افت، سیم ہے سیم ہے۔ ہاں ہاں، امہل امہل ٹھیک۔ اقرأ۔ ہوں، سیم پڑھیں گے جیسے اقرأ، اقرأ سیم پڑھیں گے دونوں۔ ہوں آگے۔ ہاں، با میں قلقلہ ہے نا، فرغب، فرغب۔ ہاں ہوں، جی دونوں سیم ہے۔ من ہاد، ٹھیک ٹھیک۔ ہوں، ایک بات سنیں، وہ یہ کہ ہم نے پڑھا تھا، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے پھر کل پڑھیں گے، کہ جب نون ساکن ہو، سوری، نون اور میم دونوں پہ شد ہو، میم اور نون پہ دونوں پہ شد ہو، تو ہم اس میں غنہ کریں گے نا، ایسا پڑھا تھا ہم نے۔ ہاں، تو زبان ناک میں بن بناہٹ کی آواز ہے وہ نکالیں گے، لیکن ایک دوسری بات ہے، وہ یہ کہ نون ساکن میں کبھی کبھی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کو نارمل نہیں پڑھنا ہوگا، کچھ تبدیلی لانی ہوگی۔ وہ یہ کہ جب نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد 6 لیٹرز آ جائے، 6 لیٹرز، وہ بہت ہی آسان ہے۔ گلے کے 6 لیٹرز، گلے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا، وہی ہے نا جو جس کا تعلق گلے کے ساتھ ہے۔ آواز تو آ رہی ہے میری؟ ہاں، تو وہ لیٹرز آپ نے ابھی یاد کر لیے، وہ 6 لیٹرز جو گلے کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہ دیکھیں، جب اس کے بعد یہ 6 لیٹرز آ جائے تو ہم اس کو نارمل پڑھیں گے بالکل، لیکن اس کے علاوہ ہو تو کچھ تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلیاں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے ابھی۔ تو اس کو نارمل پڑھنا ہے، من ہادن، من علق، انعمت، من آمن۔ لیکن اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد جو ہے وہ با آ جائے، تو اس صورت میں نے آپ کو قرآن میں جب ایک دن وہ مثال آپ کو پڑھائی تھی، تو وہ نون جو ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کیا ہے، من بعد، تو من نون ساکن کے بعد با آ گئی نا۔ ہاں، تو اس صورت میں نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو نون ساکن کو میم میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں، بالکل مینشن ہوتا ہے، میں نے اس دن آپ کو سمجھایا تھا، مینشن ہوتا ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ جب میم اسی طرح نون ساکن کے بعد میم آ جائے، تب بھی یہ نون میم میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے مین ما، تو یہ من نون میم میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں، مما۔ اس کے علاوہ تقریباً جو بھی آ جائے تو اس میں ہم نے تھوڑا اخفا کرنا ہے۔ اخفا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثالیں آ جائے گی۔ یہ انعامتا کے نیچے انشر آپ کو نظر آ رہا ہے، انشرا، تو یہ جب ہم نارمل پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، انشرا، انشرا۔ تو اس صورت میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ
ہم نے اخفا اس کو کرنا ہے، غنہ کی بجائے اخفا کرنا ہے. اخفا اس کو کہتے ہیں. میں کل آپ کو انشاءاللہ وہ پکچر بھی سینڈ کر دوں گا جس میں ساری کی ساری تفصیل ہو، اور ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھ بھی لیں گے تفصیل سے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آ، یہ نون جو ہے، نون، اس کو اپنی جگہ سے نہیں ادا کرنا ہے. اصل میں نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ نون ادا ہوتا ہے جب آپ کی زبان کا جو زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگے. آپ نون ادا کریں، نون اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے نا؟ ہاں، لگتا ہے. ہاں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس کو چھوڑ دے اور اس کو اوپر روٹ کے ساتھ نہ لگائے، اس طریقے سے پڑھے. میں اس طرح شارہ، شارہ، اس کو فضا میں چھوڑ دے. نون کو اوپر زبان کے ساتھ، یہ زبان کا سرا جو ہے اوپر نہیں لگانا. شارہ، شارہ، شارہ. ہاں ہاں، بالکل اس طریقے، گویا کہ آدھی نون پڑھنی ہے اور آدھی چھوڑنی ہے. ہاں، اور تھوڑا غنی کی طرح اس پہ ٹائم بھی گزارنا ہے. شارہ، اس کو اخفا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا، وہ چھ لیٹرز جب آ جائے جو حلق کے ساتھ تعلق ہے، تو اس میں ہم نے نون اپنی حالت میں پڑھنی ہے. جیسے اوپر فکرے میں ہے من ہا دن، تو اس میں دیکھو نون کے بعد ہا آئی ہوئی ہے نا، تو من ہا دن. ٹھیک. من علق میں نون کے بعد عین ہے تو نون نارمل ادا کریں گے، من علقن. اس کے بعد انعامتا میں بھی عین ہے تو انعامتا. پھر من آمنا میں دیکھو حمزہ ہے تو من آمنا. پھر من خلاف میں نون ساکن کے بعد خواہ ہے، وہ بھی ان چھ میں سے ہے تو من خلاف. اور اس طرح الحمام میں الحمام تو نہیں، یہ مثال نہیں ہے، نون نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ چھ لیٹر دیے ہو گئے. اور ہاں، وہی پڑھیں گے، وہی میں آپ کے آ رہا ہوں اس کی طرف. تو چھ تو یہ نکل گئے، چھ نکل گئے نا. ہاں. دوسری بات، جب نون ساکن کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ با ہو یا میم ہو تو وہ نون تو آلریڈی میم میں کنورٹ ہو جائے گا نا. ہاں، تو یہ ایسے ہو گئے. اچھا، تو وہاں پہ بھی آپ نے غنہ کرنا ہوگا. تو جیسے مم بعد، اور اسی طرح مم. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہ 8 لیٹر جدا ہو گئے ہم سے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس رہتے ہیں، جیسے انشرہ میں دیکھو نون ساکن کے بعد شین ہے. ان قضا میں نون کے بعد قاف ہے. آ، جی. میں نہیں سمجھا. قاف گلے والا نہیں ہے نا؟ وہ گلے کا میں نے، یہ تو اوپر تالو سے ادا ہوتا ہے، گلے سے نہیں ہوتا قاف. ہو کاف کا مخرج آپ دیکھ لے وہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو زبان ہے نا، آپ کی زبان کا آخری حصہ، وہ حلق کے اوپر آخری حصے سے لگے، وہ حلق کے ساتھ نہیں ہے، حلق کے ساتھ نہیں ہے. آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھے کہ یہ جو 6 حروف ہے، یہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ حمزہ، ہا جو کشمیری ہا جسے کہتے ہیں، یہ، اور عین ہا اور غین خا. تو یہ تو اس سے نکل گئے. اس صورت میں ہم نارمل پڑھیں گے. تو اس کے علاوہ جو بچتے ہیں، جیسے ان قضا میں قاف ہے، ان شرح میں یہ جو شین ہے، اور بھی مثالیں ہمارے پاس آتی جائیں گی. اسی طرح تو انشاءاللہ اس میں ہم اخفا کریں گے. تو انشاءاللہ کل میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا کہ ان کی تعداد کتنی بنتی ہے. تو انشاءاللہ قضا، اس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ قضا. ہاں، زبان کو نہیں لگانا ہے. نون میں تو ہم لگاتے ہیں نا، لیکن اس وقت نون کے ساتھ پھر آپ نے زبان کو کھلا چھوڑنا ہے اور اس کو لگانا نہیں ہے. اور تھوڑا غنی کی طرح اس پہ ٹائم گزارنا ہے. اس کو اخفا کہتے ہیں. قضا. بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ ادا کر رہے ہیں. دم دم. دم دم. ہاں. عس عس. عس عس. جی. ہوں. 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 ہوں.
ہوں اب دیکھیں، دیکھیں اس سب میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے. دیکھو قطب جد میں جیم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تب کریں گے نا وہی. یا خروج، یا شرب، یا حسب، یا شہد، ترحق. اور تعارف میں نہیں کریں گے کیونکہ وہ قطب جدن میں سے نہیں ہے. تعریف، تعریف، اقسم، اقسم، یبدأ. ہاں بل رانا. سکتا، سکتا میں یہ سکتا میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن آپ کو اگر ابھی سمجھنا ہے تو سمجھ لے. سکتا اس کو کہتے ہیں سکوت سے ہے، سکوت خاموشی کو کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں کیا سکوت طاری ہو گیا تم لوگوں پہ، یعنی اتنے خاموش ہو گئے، تو سکتا سکوت سے ہے، خاموش ہونے کو. تو یہ کہتے ہیں نا، ایک تو وقف ہوتا ہے. وقف اس کو کہتے ہیں کہ بندہ خاموش ہو جائے اور ساتھ سانس بھی کاٹ دے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری سانس اگلے حرف میں شروع کرے، وہ پہلی سانس اس کی ٹوٹ جائے. لیکن سکتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش تو ہو جائے لیکن سانس وہیں باقی رہے. مثال میں آپ کو دونوں میں سمجھا دوں گا، دونوں کی مثال. جیسے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب میں نے سانس لے لیا یا نہیں لیا؟ لے لیا. اب دوسری سانس سے شروع کرتا ہوں، ہدی للمتقین. اس کو وقف کہتے ہیں، میں نے درمیان میں وقف کر دیا. لیکن سکتا ایسے کہتے ہیں کہ آپ سانس آپ کی نہ ٹوٹے، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، لیکن آپ روانہ ہو گئے. مثال کے طور پہ کلا بل ران علی قلوبہم. سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں ہاں، کلا بل ران علی قلوبہم. ٹھیک ہے. یہ دیکھو تجوید کے قواعد ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجوید کا جو قانون ہمیں دیا ہوا ہے قرآن کریم میں، جو ہم کرتے تو اس قانون کی خلاف ورزی، ظاہری بات ہے قانون کی خلاف ورزی اچھی نہیں ہوتی، اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو ہاں رکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ جلدی تلاوت کرتے تو آپ بہت کم رکیں گے. آپ آہستہ آہستہ تلاوت کرتے تو اس میں آپ نے زیادہ رکنا ہے. آپ تلاوت کے حساب سے دیکھیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو پہلے رک کے تلاوت کر کے رکتا ہوں اس میں، اور پھر تیز. مثال کے طور پہ میں رکتا ہوں پہلے اور آہستہ آہستہ تلاوت کرتا ہوں. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. زیادہ رک گیا نا. لیکن اب میں تراویح کی طرح تلاوت کرتا ہوں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ٹھیک ہے. تو اس سپیڈ کے حساب میں آپ نے رکنا ہوتا ہے، جس سپیڈ کے حساب سے آپ تلاوت کرتے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں فیل نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے دنیا. ہوں، ہاں عنوان. ہاں ہاں. اچھا، اچھا ایک بات سنیں. میں نے آپ کو کیا کہہ دیا کہ آ، نون ساکن کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس 6 لیٹر جب آ جائے وہ حلق کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ایک تو وہ ہو گئے. وہ جب آ جائے تب اس کو نارمل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتا دیا، نون ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو نون میم میں کنورٹ ہو جائے گا. کتنے لیٹرز ہو گئے؟ 8 ہو گئے. اور 8 ہو گئے میرے خیال میں. وہ حلق والے 6 ہو گئے نا. دو یہ مل گئے ساتھ میں، نون ساکن کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے. 8 ہو گئے. یرملون لیٹرز آپ گن لیں. یرملون مجموعہ ہے یا را، میم، لام، واو، نون. یہ کتنے ہو گئے؟ 6. یہ ہو گئے 7. 6 ہو گئے نا. ہاں. تو یرملون بھی آپ نکال لے. یرملون میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم کل پڑھیں گے، پھر زیادہ ہو جائے گا اگر ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ 15 لیٹرز بچتے ہیں.
15 لیٹرز میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں ہم اخفا کریں گے، مطلب اگر نون کے بعد اس کے علاوہ باقی 15 لیٹرز آتے ہیں تو ہم نے اخفا کرنا ہے، نون کو اپنی جگہ سے ہٹانا ہے، جیسے انقض، انقض، سمجھ آ گئی اب عثمان؟ ہاں تو ایک تو آپ نے 6 لیٹرز والا وہ حمزہ، ہاں، عین، وہ اور یرملون کا مجموعہ، یرملون میں کیا کیا ہے؟ یا را، میم لام واو نون، ہاں، اور ہاں، یہ سائڈ پہ ہو گئے، اور پھر نون ساکن کے بعد جب میم اور با آ جائے تو اس کو اپنے سائڈ پہ کر لیجیے، 14 لیٹرز کو سائڈ پہ کر لیا، باقی جو بچتے ہیں وہ 29 بچتے ہیں، سوری 15 بچتے ہیں، تو 15 میں آپ نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کا انشاءاللہ پریکٹس ہم کریں گے، لیکن آپ یہ مجموع یاد کر لیں، یرملون، اور یرملون کے علاوہ جو ہے وہ 6 لیٹرز اور ہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔